हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जॉर्डन हचिनसन की। जॉर्डन हचिनसन ने अपना क्या कहते हैं प्रोफेशनल डेब्यू करने का सोच लिया है और वो जा रहे हैं इटली में compete करने के लिए। काफ़ी तगड़ी लाइन अप है इटली में, मगर इनकी फिजिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त। आप इनके मसल्स चेक कर लें, मैच्योर हैं, खूबसूरत है, बैलेंस्ड है। बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि कई ज़्यादा लोगों को ये पीछे छोड़ जाएंगे, ये तो कंफर्म है। अपनी खूबसूरती की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से, मसल्स मैच्योरिटी की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। आल दो कि बहुत चीज़ें कम हैं, अब मेरे ख्याल में इनको और भी मेहनत की ज़रूरत होगी। बट फर्स्ट टाइम इस तरह के कंपटीशन में जाते हुए इतनी अच्छा, इतना ज़बरदस्त फिजिक लेकर जा रहे हैं। यू शुड बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही बढ़िया मेडल सेक्शन है इनका। थाइज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत थाइज है इनकी। उसके बाद अगर बात करें इनकी अपर बॉडी की, चेस्ट चेक कर ले, चेस्ट बहुत बढ़िया है। शोल्डर्स उतनी खूबसूरत हैं, आर्म्स भी बहुत ही प्यारे आर्म्स हैं इनके। चेस्ट और शोल्डर्स मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़र्क दिखता है आपको, मगर देखें पहली मरतबा compete करें तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी ही आएंगी। मगर एज अ होल अगर आप चेक कर लें तो इनकी फिजिक बिल्कुल रेडी है एक प्रोफेशनल कंपटीशन में जाने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ इजीली। आप इनका ये चेक कर ले, मेरे ख्याल में ये इतने ज़्यादा शार्प इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले वाले फोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे थे, मगर तबाही मतलब है कि फिजिक जो होती है ना, जो प्रोफेशनल लेवल पे आप देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो वाली फिजिक इनकी ऑब्वियसली थी। इन पे प्रेशर भी था, लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भैया आप इतने ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इतने ज़्यादा फेमस है, तो वाई नॉट, यू शुड कम्पीट। जिस तरह सैम सुलक था, और वो बार बार लोग उसको यही कह रहे थे कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और फाइनली वो आ भी गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्पीट किया। मेरे ख्याल में यही चीज़ इनके साथ चल रही थी और इन्होंने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इनके शोल्डर्स अगर आप चेक कर लें तो बहुत ही खूबसूरत शोल्डर्स हैं इनके। ये पोज मेरे ख्याल में आपको बता देता है, वी टेपर जो आया हुआ है, मिडल सेक्शन जो है वो उतना ही खूबसूरत है, उतना ही प्यारा है। मतलब कमियां इतनी कम हैं इनमें कि बंदा कहीं कि ये इसको प्लेस कर सकता है इजीली टॉप 3 या 5 में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, टॉप 3 5 को छोड़ दे, ये जीत भी सकता है। वाह, गुड लक टू हिम। हम तो चाहेंगे कि जीत जाएं और ऐसे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन बन जाए कि जो पहली मरतबा आ रहे हैं compete करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम मार्टिन फिट्जवाटर की। मार्टिन फिट्जवाटर ने एक शो में गेस्ट पोजिंग की है जिसमें काफ़ी ये बल्कि नज़र आए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। और लोग यही बात कर रहे हैं कि ये साल इनका बहुत ही ख़राब गुजरा है, तो क्या वाकई में ये compete करने वाले हैं या नहीं, ये मतलब एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। और वो इस वजह से भी क्योंकि शुरू से, इस साल के शुरू से इनके साथ कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। एक ही मुकाबले में इन्होंने हिस्सा लिया है, उसमें भी तीसरी चौथी पोजीशन ली है। सो ये एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई वाकई में ये जाएंगे मिस्टर ओलंपिया compete करने के लिए या नहीं। जाना तो चाहिए इनको मेरे ख्याल में, हाँ, बल्कि हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि इनके साथ वाले जितने भी compete करने वाले हैं वो सारे बहुत रिप्ट आ रहे हैं, बहुत प्रिपेयर्ड आ रहे हैं। इनके पास अभी भी टाइम है, 13 14 वीक्स हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मतलब है कि शार्प हो सकते हैं। सो मगर जब शार्प होंगे तो फिर क्या इनका ये साइज़ रहेगा या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और ये साल इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि ये एक मुकाबले में थे और निक वॉकर वो मुकाबला हार गया था, और उस पर काफ़ी इन्होंने सेलिब्रेट किया था। फिर इनके स्पॉन्सर्स के साथ भी कुछ मसला चला, तो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ अप एंड डाउन वाला सीन रहा। लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया इनको, जो है ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया कि भाई आप इतने बड़े मुकाबले में जा रहे हो या इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो तो आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। खैर वो तो दूसरी बात है। मगर ये आप देखें कि compete करते हुए जब आप इसको देखते हैं आर्नल्ड क्लासिक में, तो उसमें भी उतने ज़्यादा
مطلب ہے کہ شارپ نظر نہیں آئے جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بھئی آپ زیادہ شارپ نظر آئیں گے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ مسٹر اولمپیا کے ٹاپ 5 میں رہ چکے ہیں. سو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی زیادہ اوور شارپ آئیں گے اور بہت زیادہ اچھا کمپیٹ کریں گے، تگڑا قسم کا مقابلہ دیں گے. خیر وہ تو ان کے اپنے کوئی مسئلے ہوں گے یا کوئی جو بھی ہوگا وہ تو دوسری بات ہے، مگر مجھے سائز وائز بلکہ تو ہیں، مگر سائز وائز مجھے اتنی زیادہ امپرومنٹ اس میں اس سال نہیں دکھی. مجھے لگتا ہے کہ سائز جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، ان کا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. اس سال انہوں نے اپنے سائز پہ زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس اور زیادہ اسپیس ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں سائز ان کا بڑھ جائے اور زیادہ اپنے جو پورشنز ہے باڈی پارٹس کے اس پہ ورک آؤٹ کر لے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مسٹر اولمپیا میں ان کے لیے کچھ زیادہ کچھ ہوگا اس سال. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد بات کریں گے بہروز تبانی کی. یاد رہے کہ بہروز تبانی ریسنٹلی کمپٹیشن سے باہر ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ویزے کا مسئلہ تھا، مگر آپ ان کی فزیک چیک کر لیں، مطلب ہے کہ نیکسٹ لیول پہ یہ لے کر گئے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ان کے بارے میں بات کی تھی کہ بھئی وہ اے آئی سے بنایا ہوا ایک فزیک جو ہوتا ہے، اے آئی سے یا پین سے یا جو بھی وہ آپ کہہ سکتے ہو، اس طرح کی فزیک لگ رہی ہے. پہلی مرتبہ جب میں نے ان کو دیکھا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی میں یہ ہوتا بھی ہے اس طرح کا. اس کا چیسٹ چیک کر لیں، اپر باڈی چیک کر لیں، بیک چیک کر لیں، مطلب اٹس یونیک. میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت فزیک ہے ان کا، بہت ہی بڑھیا مسلز، بہت ہی بڑھیا ہیں. یہ مطلب ہے کہ نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اور ان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسٹر اولمپیا جیت کر آئیں گے، نیکسٹ ایرانین ہوگا جو جیت کے آئے گا. اسپین یہ نہیں جا سکے، ویزے کا مسئلہ تھا، مگر ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو سرکل کر رہی ہے اور اس میں یہ دیکھے گئے ہیں کہ شاید اٹلی میں کہیں پر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو امید یہی ہے، کنفرم نہیں ہے، کہ آلریڈی یہ اٹلی پہنچ گئے ہوں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا. اور اس مقابلے میں اٹلی میں جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں کون کون کمپیٹ کر رہا ہے. مزے کی بات سنیں، جو مسٹر کیا کہتے ہیں اسپین میں جتنے کمپیٹیٹرز تھے ٹاپ 3 اسپیشلی وہ آ رہے ہیں. ولیم بونیک آ رہے ہیں، ایڈورڈ آ رہے ہیں، پھر جارڈن آ رہے ہیں، تو وہ یہ بھی ہوں گے. تو وہ یہ ایک میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی بڑھیا موقع ہوگا ان ساروں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی اسپین میں تو میں نے آپ اگر بچ گئے ہو تو وہ تھینکس ٹو کیا کہتے ہیں اسپین والوں کو، جو ویزا میرا کلیئر نہیں کیا یا میں وہاں پر پہنچ نہیں سکا، جو بھی تھا میرے خیال میں ویزے کا ہی مسئلہ تھا. مگر اٹلی میں آپ ساروں کو پچاڑ کے رکھ دوں گا بھائی. سو اب دیکھیں گے کہ اٹلی میں یہ واقعی میں وہ والی فزیک جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پلس یہ بات یاد رکھے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ولیم بونیک کو ہرا چکے ہیں یہ کہاں پر، دبئی میں پچھلے سال. ایک دفعہ یہ ہار گئے تھے اور اس پہ ساری کنٹروورسیز کڑی ہوئی تھی کہ بھئی یہ نہیں، یہ ڈیزرو کرتے تھے اور ان کو مطلب ہے کہ جان بوجھ کے ہرایا گیا تھا. جس طرح کے ایرانین وہ کیا کہتے ہیں ٹیم کو ہرایا گیا فٹ بال میں، تو وہی سین ان کے ساتھ ہوا. یہ آپ چیک کر لیں، ان کا چیسٹ چیک کر لے، شولڈرز چیک کر لے، باک، مڈل سیکشن. میرے خیال میں ایرانینز جو ہے وہ مڈل سیکشن کو کافی زیادہ امپارٹنس دیتے ہیں، وہ بالکل شارپ آتے ہیں، ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک لائن بھی نہیں چھوڑتے اس میں. ولیم بونیک آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپرو شو جیت چکے ہیں اور بہت ہی بڑھیا فزیک لے کر گئے تھے. میرے خیال میں ایمپرو میں ان سے اچھا باڈی بلڈر کوئی نہیں تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ ایڈورڈ جو ہے وہ جیت جائیں گے ان سے، ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے، ایڈورڈ کو دینا چاہیے تھا، جو مجھے لگ رہا تھا. شاید آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہوگا، آپ جا کر وہ ویڈیو چیک کر لیں، کل پرسوں ہی ہم نے اس کو ڈالا ہوا تھا. مگر اب ان کا مقابلہ ہونے والا ہے اپنے ایک قسم کے رائیول جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، وہ ہیں بہروز تبانی کے ساتھ. بہروز تبانی کے علاوہ جارڈن بھی وہاں پر ہوگا، یہ آپ چیک کر لیں. ولیم بونیک ہے، ایڈورڈ ہے، یہ ہے نہیں، یہ جو ایمپرو شو کا مقابلہ ہوا تھا اس میں یہ 3 آئے تھے، ولیم بونیک آئے تھے، ایڈورڈ آئے تھے،
سیسین آئے تھے. سیسین اصل میں ایرانین ہے. میں ایک بات بتاؤں, ڈینیل گوس آئے تھے, لیروز آئے تھے. تو یہ مطلب ہے ان کا ٹاپ 5 کا یہ سین تھا. یہ آپ چیک کر لیں ریسنٹلی. اس کے بعد انہوں نے اپنی اپڈیٹ شیئر کی آلموسٹ ود ان 1 ویک, اور یہ اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے 3D میں لوگوں کو, نہیں 3D نہیں, HD میں, سوری, وہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں واقعی میں بہتر ہوں. جو لوگ کہہ رہے باتیں کر رہے کہ میں اتنا برا نہیں ہوں, شاید ان کو یہ ویڈیو کہیں سے مل گئی ہوگی, ہمیں تو نہیں ملی تھی اس لیے ہم نے نہیں چڑھائی. جب انہوں نے لگا دی تو ہم نے اسے کاپی کر کے لگا دی. سو آپ دیکھ سکتے ہو واقعی میں یہ کافی اچھے لگ رہے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں HD میں, اور کافی خوبصورت فزیک ہے ان کی. مگر آپ کمپیئر کریں گے ان کو جارڈن کے ساتھ پلس بہروز تبانی کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اکیلے میں اچھے لگ رہے ہیں. اکیلے میں تو ہر کوئی باڈی بلڈر آپ کو اچھا لگے گا. آپ جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں ان کے پیجز پہ جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل ان کو دینا چاہیے. سو یہ آپ نے نہیں سوچنا ہے, یہ بات ذہن سے نکال دینی ہے کہ بھئی ایک بندہ اکیلے میں اچھا لگ رہا ہے تو واقعی میں وہ بہت اچھا ہے. جب گروپ میں کھڑے ہوتے ہیں, اسٹیج پر پوزیں کرتے ہیں, تو تب پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کمپیریٹیولی بہتر کون ہے. سو ان کو میرے خیال میں ایک بہت ٹف مقابلہ ملے گا اس دفعہ اٹلی میں, اور اس پہ میرے خیال میں سارے لوگوں کی نظر ہوگی. اٹالین جو پرو شو ہوگا وہ اس لیے اہم ہوگا اور ساروں کی نظر اس پہ اس لیے ہوگی کہ اس میں بہت تگڑے باڈی بلڈرز آ رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا, جارڈن آ رہا ہے, ایڈورڈ دوبارہ آ رہا ہے, ولیم بونیک آ رہے ہیں, اور بہروز تبانی. میرے خیال میں ٹاپ 4 کی تو جو جگہ ہیں وہ تو ان چاروں نے پکڑ لی ہیں. 5 چٹے کے لیے کمپٹیشن ہوگا, مگر سب سے زیادہ کمپٹیشن ان کا اپنے بہروز کے ساتھ ہوگا, ان دونوں کا, کہ کون جیتنے والا ہے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.